ہم پہاڑی لوگوں کی بھی عجیب رسمیں ہیں جن کی زد میں آ کر کبھی گھرانے ہی تباہ ہو جاتے ہیں اور کبھی خاندان ملیا میٹ ہو کر رہتے ہیں۔ ایسی ہی داستان میرے بھائی حکمت یار اور بھابھی افسر جان کی ہے۔ یہ آج سے 40 برس قبل کا واقعہ ہے، جب میرے بھائی حکمت یار کی عمر 17 برس تھی۔ ان دنوں ہم کوہ سلیمان کے ایک پہاڑی گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک روز میرا بھائی صبح نماز پڑھنے کے بعد سیر کو نکلا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور چند نوجوان ایک شخص کو گھیرے کھڑے ہیں۔ خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہ ان کی طرف گیا۔ یہ بھائی کے کچھ دوست تھے جو ہمارے اپنے گاؤں کے باسی تھے۔ وہ جس نوجوان کو گھیر کر جھگڑے میں الجھ رہے تھے وہ کسی گاؤں کا باشندہ تھا۔ شاید اس کے یا اس کے کسی بھائی بند کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ وہ آج ان کے ہاتھ آ گیا تو انہوں نے گھیر لیا۔ تبھی حکمت یار پہنچا اور دیکھا کہ جو نوجوان ان میں گھرا ہوا ہے وہ اس کا پرانا ہم جماعت ہے، ان دنوں کا جب وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ بہرحال بھائی کے اس پرانے ہم جماعت کا نام زرش خان تھا۔ اس نے بھی حکمت یار کو پہچان لیا۔ 5ویں سے مڈل تک دونوں نے ساتھ پڑھا تھا۔ حکمت نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیوں اس کو گھیرے ہو اور جھگڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اور اس کے بڑے بھائی نے ہم سے 4 بھیڑ لی تھی اور 6 ماہ بعد ان کی قیمت جو طے شدہ تھی دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن سال گزر گیا، رقم نہ دی۔ اب یہ کہتا ہے کہ جتنی رقم تھی وہی ادا کروں گا اور تاخیر قرضے کا تعاون جو سود ہوتا ہے وہ میں ادا نہ کروں گا۔ یاد رہے کہ 6 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد سے تاخیری تعاون اس پر ادا کرنا رواج کے بطور واجب ہو جاتا ہے۔ زرش خان 4 بھیڑوں کی اصل خرید کی رقم لایا تھا اور واجب تعاون ادا کرنے سے انکاری تھا۔ یہی جھگڑا تھا۔ اگر یہ تعاون نہ دیں گے تو ان پر وار کرنا ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ خلافی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، حکمت یار نے اپنے دوستوں کو سمجھایا، تم لوگ اس معاملے کو گاؤں کے بزرگوں کے ذریعے حل کر سکتے ہو، تو پھر اس اکیلے اور نہتے لڑکے کو گھیر کر اس پر وار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو میری بات مان جاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ اصل زر اس سے لے لو اور جو تمہارے حساب سے تعاون بنتا ہے وہ میں تم کو ادا کر دیتا ہوں، کیونکہ زرش خان میرا بچپن کا دوست ہے اور میں اپنے دوست کو اس طرح مصیبت میں نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ بات مان گئے، انہوں نے زرش کو چھوڑ دیا اور اصل زر لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زرش خان بھائی کا بہت مشکور ہوا، کیونکہ وہ بغیر بندوق کے تھا اور ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ یہ تعداد میں 4 تھے، جن میں 3 سگے بھائی اور ایک ان کا چچا زاد تھا۔ اگر جھگڑا بڑھ جاتا تو یقیناً ان میں سے کسی جذباتی نوجوان کی بندوق چل جاتی اور پھر یہ دشمنی کا سلسلہ بہت آگے تک جا سکتا تھا۔ بہرحال اس روز زرش کو بھائی گھر لے آیا اور کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر خود موٹر سائیکل میں شہر تک چھوڑ کر آ گیا۔ حکمت اور زرش نے اکٹھے اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ ان کو پڑھنے کا شوق تھا۔ بھائی نے مجھے بھی شوق دلوایا کہ تم بھی شہر کے اسکول میں داخلہ لے لو۔ میں نے والد سے ذکر کیا۔ اس وقت وہ منڈی میں میوہ جات فروخت کا کاروبار شروع کر چکے تھے۔ خاص مقامات میں پہاڑوں پر آگے چلغوں سے خود جنگلات سے حاصل کیے جاتے تھے، جن کا توڑنا بہت دشوار گزار کام تھا، تبھی یہ مہنگے بکتے تھے۔ میرے والد نے جب ان جنگلات سے ٹھیکیداری کا کام شروع کیا تو ہمارا کاروبار ترقی کرتا گیا۔ یہ عمدہ چلغوں سے دور دراز علاقوں مثلاً چین اور بیرون ملک برآمد ہوتا تھا، کیونکہ اس کی کوالٹی کی مثال نہیں ملتی تھی۔ چلغوزے کے درخت خود روح ہوتے تھے، لہٰذا ان کی بدولت ہماری غریبی دور ہوتی گئی اور بھیڑوں کے گلے پر انحصار کرنے والے ہمارے خاندان کے لوگ شہر کی میوہ منڈی کا رخ کرنے لگے۔ والد نے بھی کاروبار کی ترقی کی خاطر شہر میں گھر خرید لیا۔ اس طرح جب ہم گاؤں سے نقل مکانی کر کے شہر میں آئے تو میں نے اسکول اور حکمت یار نے بوائز کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس طرح ہم پہاڑی لوگوں پر تعلیم کے دروازے کھل گئے۔ یہ بات بہت اچنبھے کی ہے کہ تعلیم بھی ہمارے پہاڑی رسم و رواجوں پر آج تک اثر انداز نہیں ہو سکی اور اپنے صدیوں پرانی ریت رواج کی پابندیاں یہاں ہر حال عزیز رکھی جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ان کی پاسداری نہ کرنے والوں کو سنگین خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ شہر میں جو گھر والد صاحب نے لیا وہ زرش کے گھر کے قریب تھا،
لہٰذا ہمارے والدین کا اس کے والدین سے میل جول رہنے لگا۔ اسی طرح حکمت یار بھائی اور زرش کی دوستی بھی مزید پکی ہو گئی۔ دونوں ہی تقریباً روز بیٹھک میں ملتے اور اکٹھے شہر جاتے تھے۔ زرش نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور اپنے والد کے ساتھ دکانداری میں شامل ہو گیا، جبکہ میرے بھائی نے بی اے مکمل کیا اور پھر وہ والد کے ساتھ ڈرائی فروٹ کی فروخت میں ہاتھ بٹانے لگا۔ زرش کو دکانداری میں مزہ نہ آیا تو اس نے ٹیچر کی اسامی کے لیے درخواست دی۔ اس کی مراد بر آئی، اسے ایک پہاڑی گاؤں کے اسکول میں ٹیچر کی تعیناتی مل گئی۔ وہ اب روزانہ گھر نہیں آ سکتا تھا، ہفتے میں ایک بار گھر آتا، اور اس کی بہن کا نام افسر جاں تھا۔ وہ اسکول میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ چونکہ ہمارے پاس فروٹ کے کاروبار کی وجہ سے اپنی سواریاں تھیں، لہٰذا ایک ویگن میرے بھائی کی تحویل میں رہتی تھی، جس پر وہ پہاڑ سے شہر کی منڈی میں مال پہنچاتا تھا۔ جب زرش خان ڈیوٹی سر انجام دینے علاقے میں چلا گیا تو اس کی بہن افسر جان کو اسکول پہنچانے والا کوئی نہ رہا، کیونکہ زرش اپنی موٹر سائیکل پر ہی جاتا تھا۔ زرش کی امی میرے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ زرش سے ملنے ان کے گھر جاتا تو حکمت یار کو اندر بٹھاتی، خاطر مدارت کرتی، کیونکہ یہ بھائی ہی تھا جس نے ایک بار تعاون ادا کر کے زرش کی جھگڑے سے جان چھڑائی تھی اور اس کی جان بچائی تھی۔ یہ احسان اس کی امی کے لیے بہت بڑا تھا۔ تب بھی وہ حکمت یار کو اپنے بیٹے جیسا جانتی تھی، اس پر اعتبار کرتی تھی۔ ایک روز انہوں نے حکمت یار سے کہا، آج افسر جان کا سالانہ پرچہ ہے اور اس کو شہر کے امتحانی سینٹر لانا اور لے جانا ہے۔ زرش تو ہے نہیں، میرے شوہر بھی دکان کا سامان لینے ملتان گئے ہیں، تم میری لڑکی کو سینٹر پہنچا کر امتحان دلوا دو۔ ٹھیک ہے خالہ جی، میں لے جاؤں گا، میرے بھائی نے کہا اور افسر جان کو سینٹر لے گیا، جو گھر سے تقریباً آدھ گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ جب وہ افسر جان کو سینٹر سے گھر واپس لا رہا تھا، راستے میں زرش خان کا ایک دوست مل گیا جس کا نام ریاض تھا۔ اس وقت یہ دونوں یعنی حکمت یار اور افسر جان باغ کے پاس پہنچے تھے، جہاں قریبی بھائی نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی تھی۔ جب ریاض نے دونوں کو باغ کی دیوار کے پاس دیکھا تو وہ سمجھا کہ یہ باغ کے اندر گھومنے گئے ہوئے تھے۔ ریاض بھی اسی اسکول میں ملازمت کرتا تھا جہاں زرش ٹیچر تھا۔ اس نے وہاں جا کر اس کے کان بھرے کہ حکمت یار اور افسر جان کو میں نے شہر کے باغ میں گھومتے دیکھا ہے۔ تمہاری بہن کا حکمت کے ساتھ وہاں جانے کا کیا مقصد؟ معلوم کرو کیا معاملہ ہے؟ دوست بن کر کہیں تم سے دشمنی تو نہیں کر رہا؟ زرش یہ سن کر غصے میں گھر پہنچا اور آتے ہی وہ میرے بھائی کے گلے پڑ گیا۔ اس کو برا بھلا کہنے لگا، بولا کہ تم بے غیرت ہو، میں نے تم کو دوست سمجھا اور تم نے ہمارے ہی گھر کی عزت پر نظر رکھی ہے۔ وہ تو اپنی جگہ سچا تھا، کیونکہ شریف انسان باغیرت ہوتا ہے، لیکن اس کو اصل بات کا علم نہ تھا کہ سچائی کیا ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائی سے کہا کہ تم آئندہ ہمارے گھر مت آنا۔ سب سے کٹھن بات یہ تھی کہ اس وقت اس کا غصہ دیکھ کر بھائی اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ تاہم ان کو یقین تھا کہ جب دوست کی والدہ اس کو سب کچھ بتا دیں گی تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اور وہ مطمئن ہو جائے گا۔ ایک ماہ تک نہ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے اور نہ ایک دوسرے کے گھر گئے۔ ایک ماہ بعد زرش کی والدہ حکمت یار کو بازار میں مل گئی۔ بولی، ارے بیٹا تم کہاں غائب ہو، نہ گھر آئے۔ اس نے بازار میں ان سے کوئی بات کہنی مناسب نہ سمجھی۔ بھائی کے پاس ویگن تھی، کہا خالہ چلیے آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کے ساتھ ویگن میں بیٹھی اور گھر آ گئے۔ خالہ اصرار کر کے حکمت یار بھائی کو گھر کے اندر لائیں اور ان کے لیے مشروب لینے چلی گئی۔ تبھی افسر جان سامنے آ گئی تو بھائی نے اس کو سرسری احوال سے آگاہ کیا اور کہا، باقی باتیں تم کو خط میں لکھ کر بھیجوں گا کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بعد میں اس نے تمام تفصیل اور ریاض کی بھڑکانے والی بات لکھ کر میرے ہاتھ افسر جان کو بھجوا دی۔ اس نے بھی جواب میں خط لکھ کر مجھے دیا، جس میں لکھا تھا، اگر ہماری بدنامی ریاض نے کرا ہی دی ہے تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ پسند کرنا اور شادی کرنا اگر کوئی جرم ہے تو پھر یہ جرم تم میری طرف سے سمجھ لو۔ یہ خط پا کر بھائی سکتے میں رہ گیا، کیونکہ اس نے افسر جان کو ہمیشہ ایک بہن کی نظر سے دیکھا تھا اور ایسا کوئی خیال تک اس کے بارے میں نہ کیا تھا، لیکن اس لڑکی نے گویا یہ لکھ کر از خود اظہار محبت کر دیا۔ اب بھائی کے دل میں بھی فرق آ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر دوست یہ سمجھتا ہے کہ میں خطا کار ہوں تو پھر یہی صحیح۔ تاہم اس نے یہ بات اپنے تک رکھی۔
لیکن زرش کے دل میں سخت دشمنی آ چکی تھی اور اب وہ حکمت یار کے خلاف منصوبے بنانے لگا تھا۔ خدا کی مرضی کہ از خود میرے والدین کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم حکمت یار کے لیے افسر جہاں کا رشتہ اس کے ماں باپ سے مانگ لیں۔ چونکہ ہمارے والدین میں عزت و احترام، پیار محبت تھا، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ وہ لوگ بھی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار نہ کریں گے۔ ہوا بھی یہی۔ جب میری والدہ نے جا کر بات کی تو خالہ جی نے خوش ہو کر کہا، کیوں نہیں، میرے دل میں بھی یہی بات تھی، مجھے حکمت یار سے بہتر داماد کہاں ملے گا، مجھے سر آنکھوں پر رشتہ منظور ہے۔ خالہ نے شوہر سے بات کی، وہ بھی خوش ہو گئے۔ میرے والد سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، یوں بھی ہم ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوشحال تھے۔ ایسے گھرانے میں کون بیٹی دینا پسند نہ کرے گا جب لڑکا بھی دیکھا بھالا ہو۔ جو بدمزگی حکمت یار اور زرش خان کے درمیان ہو چکی تھی، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ زرش نے اس بات کا گھر میں تذکرہ کیا اور نہ میرے بھائی نے کسی کو کچھ بتایا سوائے افسر جان کے۔ ایک شام جب زرش گھر آیا تو پتا چلا کہ کل اس کی بہن اور میرے بھائی کی شادی کی بات پکی ہونے جا رہی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اس قدر آگ بگولا ہوا کہ اس کے والدین بھی ڈر گئے کہ زرش کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ حکمت یار اور افسر جان نے آپس میں مراسم استوار کر لیے تھے، اس لیے وہ شادی کر رہے ہیں۔ حکمت یار نے دوستی کی آڑ میں بےغیرتی کا کھیل کھیلا ہے۔ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا، اگر ہوئی تو دونوں کی جان لے لوں گا۔ اس فیصلے سے دونوں کے والدین ہکا بکا رہ گئے کہ اس کو کس نے بھڑکا دیا ہے جو اپنے جگری دوست کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ اس کو ابھی تک یہی غلط فہمی تھی کہ حکمت یار نے اس کے اعتبار کو دھوکہ دیا ہے اور دوستی کی آڑ میں اس کی بہن سے محبت کی پتنگیں بڑھا رہا ہے، جس کا نتیجہ اب شادی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہ تھی۔ یہ مقدس بندھن بددیانتی کے سبب نہیں بلکہ دونوں کے والدین کی رضا اور خوشی سے باندھا جا رہا تھا۔ بہرحال والدین اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش ہو رہے۔ یہی سوچا گیا کہ زرش کی غیر موجودگی میں سادگی سے حکمت یار اور افسر جان کا نکاح کر دیا جائے گا اور بعد میں اس کو منا لیا جائے گا تو رخصتی کرا دیں گے۔ زرش کے جانے کے بعد یہی ہوا کہ والدین نے خاموشی سے نکاح کی رسم ادا کر دی۔ بعد میں لڑکی کے باپ نے خط لکھ کر بیٹے کو نکاح کی اطلاع دی۔ ان کا خیال تھا نکاح ہو جانے کے بعد وہ مخالفت ترک کر دے گا، کیونکہ بہن کی طلاق کا ہونا تو کسی بھائی کے لیے کوئی پسندیدہ امر نہیں ہوتا۔ عید آ گئی۔ وہ عید سے 3 دن پہلے گھر آیا۔ میرا بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کو دیکھتے ہی چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ حکمت کے دوست اصغر نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو چھری اس کے کلیجے میں اتر گئی اور اسپتال لے جانے سے پہلے دم توڑ گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے زرش کو قابو کر کے حوالہ پولیس کر دیا۔ وہ جیل چلا گیا۔ کچھ رشتہ داروں کا خیال تھا کہ حکمت یار افسر جان سے شادی نہ کرے بلکہ طلاق دے دے، اور کچھ کہتے تھے تقدیر سے جو نکاح ہو گیا ہے اب شادی ہو جانی چاہیے۔ زرش جیل میں تھا، اس کے باپ نے شادی کی تاریخ لے لی اور افسر جان کو رخصت کر کے حکمت یار گھر لے آیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ طلاق کی بجائے رخصتی زیادہ مثبت فیصلہ ہے اور باقی خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ زرش کو اس کے والد و وکیل سزا سے نہ بچا سکے اور عمر قید ہو گئی۔ حکمت یار افسر جان کو لے کر ملتان چلا گیا۔ وہ وہاں رہنے لگا۔ والد صاحب ملتان میں فوڈ سپلائی کرتے تھے اور ادھر کا بزنس حکمت بھائی سنبھالتے تھے۔ 7 سال ان کی شادی کو گزر گئے۔ دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہ رہے تھے۔ 3 بچے ہو چکے تھے کہ بالآخر زرش کو جیل سے رہائی نصیب ہو گئی۔ رہائی کے بعد وہ گھر نہیں آیا، لیکن باہر اس نے معلوم کر لیا کہ اس وقت حکمت یار اور اس کی بہن کہاں قیام پذیر ہے۔ کچھ دن کسی جگہ قیام پذیر رہا اور میرے بھائی اور بھابھی کے معاملات زندگی کو جاننے میں لگا رہا۔ پھر ایک دن باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہ ان کے گھر ایک دن رات میں اس وقت داخل ہو گیا جب وہ سو رہے تھے۔ اس نے بہن بہنوئی اور ان کے 3 بچوں پر فائر کھول دیا اور ان سب کو موت کی اپنی نیند سلا کر اپنے دل میں بھڑکتی بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ آگ جو ریاض بدبخت کی باتوں سے چنگاری بن کر اس کے اندر سلگتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے اتنی بڑی خوفناک آگ کی شکل اختیار کر لی کہ اپنے بہنوئی دوست
اور اپنی حقیقی بہن کے علاوہ ان کے تینوں بچوں کے خون سے ہی اسحاق کو ٹھنڈا کر کے وہ شانت ہو گیا۔ اسے پھانسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ خود پولیس اسٹیشن گیا اور خود کو تھانے دار کے حوالے کر کے 5 قتل کرنے کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ یہ تھی ایک بدگمانے کی چنگاری جس کے سبب 5 انسانی جانیں اور 2 خاندان تباہی کے الاؤ میں چل کر راکھ ہو گئے۔